فجر کی نماز کے بعد وظیفے اور ذکر الہی کے لیے اچھا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر یاد الہی کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو پورے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک بیٹھ کر ذکر الہی کرنا بہتر ہے 4 اسماعیلی غلام آزاد کرنے سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے اپنی جگہ بیٹھ کر 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے اور اس دن کی تمام مصیبتوں اور شیطان کے شر و فساد سے بچا لیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد ذکر الہی کرنے سے فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، کہ الہی میں سوال کرتا ہوں تجھ سے حلال اور پاکیزہ روزی اور نفع دینے والے علم اور قبول ہونے والے کام کا۔ اس دعا کو چاشت کے بعد پڑھنا چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم بکا احاول وبکا اساول وبکا اقاتل، یا اللہ میں تیری ہی امداد سے پکڑتا ہوں، تیری ہی آنت سے حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے جنگ کرتا ہوں۔ اس دعا کو مغرب اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حدیث میں ایک دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام کی نماز کے بعد یعنی صبح فجر اور مغرب کی نماز کے بعد جو شخص اس کو 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس دن اگر دن کے وقت وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور مغرب کی نماز کے بعد اس نے پڑھ لیا اور رات کے کسی پل میں اس کو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا مگر وہ جو اس سے زیادہ کہے۔ اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے مانند ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا جس نے سید الاستغفار کو شام کے وقت پڑھ لیا اور اسی شام کو مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر صبح کو پڑھا اور مر گیا تو جنتی ہوگا۔ اسی دعا کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا پالن ہار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور حت الامکان میں تیرے عہد و وعدہ پر قائم ہوں، اور فعل بد کی برائی سے میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔